السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ وجزہ عنا خیر ما جزیت نبیا عن امتی۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اس سے زیادہ بہتر بدلہ عطا فرمائیے جتنا کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے آپ نے عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص یہ الفاظ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلاۃ تکون لک رزقا ولحقہ اداء وآتہ الوسیلۃ والمقام المحمود الذی وعدتہ وجزہ عنا ما هو اہلہ وجزہ عنا من افضل ما جزیت نبینا عن امتی وصلی اللہ علی جامع اخوانہ من النبیین والصالحین یا ارحم الراحمین۔ جو شخص 7 جمعے تک ہر جمعے کو 7 مرتبہ اس درود کو پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ ایک علامہ جو ابن المشتہر کے نام سے مشہور ہیں یوں کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ایسی حمد کریں جو اس سب سے زیادہ افضل ہو جو اب تک اس کی مخلوق میں سے کسی نے کی نہ ہو، اولین و آخرین اور ملائکہ مقربین آسمان والوں اور زمین والوں سے بھی افضل ہو، اور اسی طرح اس چاہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود شریف پڑھیں جو اس سب سے افضل ہو جتنے درود کسی نے پڑھے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالی شانہ سے کوئی ایسی چیز مانگے جو اس سب سے افضل ہو جو کسی نے مانگی ہے تو وہ یہ پڑھا کرے، اللہم لکل حمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرات۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے جو تیری شان کے مناسب ہے، پس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جو تیری شان کے مناسب ہے، اور ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ کر جو تیری شان ہو۔ بے شک تو ہی اس کا مستحق ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ ابو الفضل کمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص خراسان سے میرے پاس آیا اور اس نے یہ بیان کیا کہ میں نے مدینہ پاک میں تھا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا، جب تو ہمدان جائے تو ابو الافضل بن جیرک کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ یہ درود پڑھا کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما هو اہلہ۔ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قسم کھائی کہ وہ مجھے یا میرے نام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بتانے
سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ غلہ دینا چاہا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام کو بیچتا نہیں، یعنی اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا۔ بدیع اس نوع کا دوسرا قصہ حکایت میں نمبر 39 پر آ رہا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب تم اذان سنا کرو تو جو الفاظ مؤذن کہے وہی تم بھی کہا کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ بس جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس پر میری شفاعت اتر پڑے گی۔ اتر پڑے گی کا مطلب یہ ہے کہ محقق، یعنی اس کو شفاعت ملنی یقینی ہو جائے گی، اس لیے کہ بعض روایت میں اس کی جگہ یہ ارشاد کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص اذان سنے اور یہ دعا پڑھے اللہم رب ہذہ الدعوات التامات والصلوات القائمات محمد وسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس کے لیے میری شفاعت اتر جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو خود ہی یہ دعا پڑھتے، اللہم رب ہذہ الدعوات التامات والصلوات القائمات صلی علی محمد وآتہ سؤلہ یوم القیامت۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے پڑھا کرتے تھے کہ بس پاس والے اس کو سنتے تھے۔ اور بھی متعدد احادیث سے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون نقل کیا کہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جب تم مجھ پر درود پڑھا کرو تو میرے لیے وسیلہ بھی مانگا کرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کے اصلی معنی لغت میں تو وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں تکبر حاصل کیا جائے، لیکن اس جگہ ایک اعلیٰ درجہ مراد ہے، جیسا کہ خود حدیث میں وارد ہے کہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے، اور قرآن پاک کی آیات ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ میں ایم تفسیر
یعنی تفسیر سے امام کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے وہی تقرب مراد ہے جو اوپر گزرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، مجاہد، عطا وغیرہ سے یہی قول نقل کیا گیا ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تقرب حاصل کرو اس چیز کے ساتھ جو اس کو راضی کر دے۔ واحدی رحمۃ اللہ علیہ، بغوی رحمۃ اللہ علیہ، جم مخصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ وسیلہ وہ ہر چیز ہے جس سے تقرب حاصل کیا جاتا ہو، قرابت ہو یا کوئی عمل۔ اور اس قول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توسل یعنی وسیلہ حاصل کرنا بھی داخل ہے۔ اللہ اکبر۔